नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल इखलास सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, हुवा वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है, अल्लाहु अल्लाह, अस्समद बेनियाज, लम यलिद नहीं किसी ने उसको जना, वलम और नहीं यूलद और ना वो जना गया। यहाँ पे लम का मीनिंग समझे आप। ना, लम मतलब नहीं या ना। वलम और नहीं है, यकुन है के मानों में, और नहीं है वलम यकुन, लहू उसका, हमने टेबल में या उसके लिए, लेकिन अब हमें मालूम है कि हमें तर्जुमा जुमले के हिसाब से करना है। तो कुफवन हमसर, अहद कोई। अब देखिए पूरा ले आप फ्रेज, वलम यकुल्लहु कुफवन अहद, और नहीं है उसके लिए कोई हमसर, नहीं है उसका कोई हमसर, या नहीं है उसके लिए कहेंगे तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए और नहीं है उसका कोई हमसर। तो यहाँ बात बदल जाती है, लहू उसका हमारे उर्दू के जुमले के एतबार से हम करेंगे। और अहद यहाँ पे एक आया है और यहाँ पे कोई क्यों आया है, ये सवाल रहता है अक्सर। तो यहाँ पे शुरू में नहीं, लम जो शुरू हुआ, नहीं है कोई, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है एनी वन, देयर इज नो वन, वन इस्तेमाल होता है ना। तो अहद आ रहा है लेकिन शुरू में यहाँ पे लम नहीं आ गया, तो इसलिए नहीं है एक नहीं बोल सकते, नहीं है कोई। वहां पे कोई नहीं है हम भी कहते हैं ना, मतलब वहां पे एक आदमी भी नहीं है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये अल्लाह ताला क्यों बयान फरमा रहा है कि कह दीजिए वो अल्लाह एक है। वो क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि इसके नुज़ूल का सबब बताया जाता है कि मुशरिकीन अरब के जो मुशरिक थे वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ऐ मोहम्मद, हमारे लिए अपने रब का नसब बयान कीजिए। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुल हुवल्लाहु अहद नाजिल फरमाई। यानी जब आकर उन्होंने पूछा कि हमारे रब का नसब क्या होता है? खानदान। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह एक है, जिस रब के बारे में ये पूछ रहे हैं वो अल्लाह एक है। तो इसलिए यहाँ पे वो आया हुआ, ठीक है। और अल्लाह ताला क्या बता रहा है? अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। क्यों बेनियाज का मतलब पहले समझे, यानी कि अल्लाह को किसी हाजत की जरूरत नहीं है, यानी कोई हाजत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो खिलाता है सबको, सबकी ज़रूरियात को पूरे करता है, लेकिन अल्लाह को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ख़ानदानी सिस्टम जो है ये बंदे की कमज़ोरी की बिना पर अल्लाह ने इंसान के लिए ख़ानदान बनाया है, या जितने भी मखलूक हैं उन्हें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके लिए ख़ानदान है। जबकि अल्लाह ताला इन कमी बेशियों से, इन कमियों से बिल्कुल पाक है। देखिए सूरतुल इखलास का माना ही क्या है? इखलास, खालिस, यानी कि अल्लाह ताला ये जितने भी इन लोगों के राय मशवरे हैं, क्योंकि उस वक्त ये नसरानी आज भी जो हैं, जो नसरानी हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और यहूदी क्या कहते हैं? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाते हैं, और जो मुशरिकीन अरब हैं वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब की नफ़ी करते हुए, इन सब के अकीदे का रद्द करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी बेटे की, किसी ख़ानदान की ज़रूरत नहीं है। और आगे जाकर यही बताते हैं अल्लाह ताला कि ना उसने किसी को जना,
یلد سے آپ والد ذہن میں لے کر آئیں. والد کون ہوتا ہے؟ جب اس کا کوئی بیٹا ہو جاتا ہے. تو کیونکہ آگے آپ کو یلد یولد یاد رکھنے میں مشکل ہو تو اس کے لیے میں ہنٹ دے رہی ہوں. یلد سے والد. والد کون ہے؟ جس نے کسی کو جنا، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوا تو اس لیے یہاں پہ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. یولد میں ولد یاد رکھیں. ولد آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ولد کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. تو یولد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کا کفواً احد، کوئی ہمسر. ہمسر کسے کہتے ہیں؟ ہم مثل، جوڑ، جو اس کے برابر ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کی مثال آپ کسی کے ذریعے نہیں دے سکتے. وہ جیسا ہے اس کا ہم مثل یا اس کا جوڑ جو ہے کہیں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا. تو اللہ اپنے آپ میں ایک واحد ہے اور وہ جیسا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہے. تو انشاءاللہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں سنا دیتی ہوں آپ کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. وہ نماز میں اپنے قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا. یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی قرات پڑھتے، یعنی کوئی بھی سورہ پڑھتے، لیکن اس کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے. جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے. یعنی کہ یہ کوالٹیز جو ہیں، اس میں جو کوالٹیز بیان ہو رہے ہیں وہ تو میرے رب کے ہیں، اور سوچنے سے ہی آپ کے دل میں اللہ کے لیے خاص محبت اور اللہ کی خاص عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. سوچیں کہ ہم جس رب کے بندے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے. ساری کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنے پلانٹس ہیں، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند، ستارے، بارش، آسمان، اور کتنی مخلوقات صرف اس زمین پر ہیں، اور اس زمین کے جیسے کتنے پلانٹس ہیں، آسمان کتنے ہیں، اور مخلوقات کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. کون پوری کرتا ہے؟ یہ میرا رب. لیکن اس سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو کیا ایسے رب سے محبت نہیں ہوگی اور ایسے رب کی اس تعریف کو بیان کرنے کی ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ تو یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. تو یہ سورہ اخلاص کے معنی سیکھے ہم نے، ترجمہ سیکھا، اس کا نزول کا سبب سیکھا، اور اس کی فضیلت کو بھی ہم نے معلوم کیا. اس کی فضیلت کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ معوذتین جو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھا کرتے تھے تو اس کے ساتھ بھی یہ سورہ بھی ہمیشہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کو فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. دیکھیے ترجمہ سیکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے بندے کو کہ بندہ خاص اپنے رب کا ہو جاتا ہے. جب اپنے رب کی تعریفیں، اس کی عظمت ہم دن بھر پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی عظمت سے، اس کی محبت سے، اس کے خوف سے بھر جائے گا. اب ہمارے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں رہے گی. ہم بھی کہیں گے حسبی اللہ، یعنی کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. نہ ہم اللہ کے کسی بندے سے ڈریں گے، نہ اس کا خوف رکھیں گے، نہ اپنی حاجتوں کے لیے اس کے پاس اپنے ہاتھ پھیلائیں گے. صحیح؟ تو بندہ ویسے ہی ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، بدعت سے باہر آ جائے گا. جب اس کا دل خوشی سے بھر جائے وہ شکر گزاری کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے. جب غم آ جائے تو بھی وہ اپنے رب کی طرف بھاگا جائے گا اور اسی کے سجدے میں سر رکھ کر روئے گا اور اسی سے مانگے گا. تو انشاءاللہ ان سوروں جتنے بھی صورتیں آپ سیکھ رہی ہیں اس کا ترجمہ پکا کریں، اور جب آپ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے سے پہلے بھی آپ پریکٹس کریں کہ آپ وہ سورے پڑھتے ہوئے اس کا معنی سمجھیں اور اس اللہ کی جو بھی عظمت ہے اسے اپنے دل میں اتاریں.
تو اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اللہ کے سچے بندے بنے، مخلص بندے بنے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین وجعلنا من المتقین۔ دعائیں بھی کثرت سے مانگا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو جائز اور نیک دعاؤں کو قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔